السلام علیکم دوستو، آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتاؤں گا جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کا یقین اس بات پہ مزید پختہ ہو جائے گا کہ جب بھی ہم دل سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کو ضرور آئے گا۔ تو چلے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ ہے 1965 کی جنگ کا۔ 1965 کی جنگ ہم پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا معرکہ ہے، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے معجزات کے ذریعے پاکستانیوں کو یعنی مسلمانوں کو غیر مسلموں پر فتح بخشی ہے۔ دوستو، جب جنگ شروع ہوئی تو ریڈیو پاکستان پر پاکستانی عوام نے سنا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ماننے والوں پر ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، جنگ شروع ہو چکی ہے، اٹھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا۔ پاکستانی عوام نے یہ سنتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اپنی فوج کے ہمراہ جنگ میں کود پڑے۔ ہندوستانی فوج نے صبح فجر سے ذرا سا پہلے لاہور پر حملہ کیا، اور ان کے جرنیلوں نے یہ بھڑک ماری تھی کہ ہم 11 بجے تک لاہور کے جم خانہ میں بیٹھ کر شراب پیئیں گے اور بدماشی کی محفل سجائیں گے۔ دشمن ہم سے 5 گنا بڑا تھا تعداد میں، اور اچانک اتنا بڑا حملہ کرنا کہ ایک حملے میں 500 ٹینک استعمال کیے جاتے ہیں، اور جب سیالکوٹ پر حملہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی حملے میں 500 ٹینک استعمال ہوتے ہیں۔ لاہور اور سیالکوٹ دونوں ہمارے سرحدی شہر ہیں، اور حال یہ تھا کہ پاکستان کے پاس نہ تو بہت بڑی تعداد میں ٹینک تھے اور نہ ہی توپ اور دیگر اسلحہ، جس سے اس وقت اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کیا جاتا۔ مختصر یہ کہ پورا پاکستان اللہ تعالیٰ کے آسرے پر تھا، اور پاکستانیوں کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور تھوڑے سے ہی اسلحہ کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں۔ لہٰذا پاکستانیوں نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، دشمن جتنا بھی بڑا ہو اور کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ہم وطن عزیز کا دفاع کریں گے، اور ہر حال میں کریں گے۔ تب تک کریں گے جب تک ہم شہید نہ ہو جائیں یا پھر اس جنگ کے غازی نہ بن جائیں۔ دوستو، دشمن کے کئی سو ٹینکوں نے ایک سیکٹر پر حملہ کیا، اور کچھ اس طریقے سے حملہ کیا کہ جہاں تک ہماری توپوں کی آخری حد تھی اس سے بھی اپنے ٹینک 4 کلومیٹر دور کھڑے کیے۔ اور جب ہمارے فوجی افسروں کو یہ پتہ لگا کہ ہماری توپوں کے گولے تو ان کے ٹینکوں تک پہنچ ہی نہیں رہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اے اللہ، ہم تو ایک ایسے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اب تو ہی ہماری مدد فرما، تیرے سوا اور کوئی نہیں جو ہماری مدد کر سکے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے دکھائے جس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ جب افسروں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اپنی توپوں کے منہ دشمن کی طرف کر دیے اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے توپوں کو فائر کیا، اور پھر ایک بہت بڑا معجزہ سامنے آیا۔ ہمارے افسر اور جوان بھی حیران ہوئے کہ جب وائرلیس سیٹ پر آواز آئی کہ گولے ٹھیک دشمن کے ٹینکوں کے درمیان گر رہے ہیں، یہ سنتے ہی جوانوں اور افسروں نے ایک بار پھر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں تھا، کیونکہ دشمن کے ٹینک ہماری توپوں کی آخری حد سے بھی 4 کلومیٹر دور کھڑے تھے، لیکن گولے پھر بھی دشمن کے ٹینکوں تک پہنچ رہے تھے۔ نہ تو اس سے پہلے ہماری توپوں نے اتنی لمبی رینج میں گولے فائر کیے تھے، اور نہ ہی اس کے بعد کیے۔ گویا جب اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، آپ ممتاز مفتی کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، الک نگری دیکھ لیں، تالاش دیکھ لیں۔ ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ جب 1965 کی جنگ شروع ہوئی تو مسجد نبوی میں لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگی لباس میں ہیں، اور جنگ بدر کے شہداء ان کے ساتھ ہیں، اور وہ پاکستان کی مدد کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے اور ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے۔ یہ باتیں ہم نہیں کہہ رہے، ممتاز مفتی نے لکھی ہیں، یہ کتابوں میں چھپی ہیں، اخباروں میں چھپی ہیں۔
دوستوں ایک اور جگہ دشمن کے جہازوں کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ راوی کے پل پر حملہ کرنا ہے اور اسے نقصان پہنچانا ہے، لیکن پائلٹ ایسا کرنے میں ناکام رہا اور پاک فضائیہ کے شاہینوں کا نشانہ بن گیا۔ جہاز تو تباہ ہو گیا لیکن وہ پائلٹ زندہ پکڑا گیا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ پل تو تمہارے سامنے تھا، پھر تم نے بمباری کیوں نہیں کی؟ تو پائلٹ نے جواب دیا، مجھے بتایا گیا تھا کہ وہاں پر ایک پل ہے، لیکن جب میں یہاں پہنچا تو دیکھا کہ 6 پل تھے، میں کس پل کو اڑاتا؟ یہ باتیں دشمن کی کہی گئی ہیں جو اس وقت پکڑے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ کالے لباس میں فوجی، ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور ان کی تلواروں سے روشنی نکل رہی تھی، اور وہ فوج گھوڑوں پر سوار تھی۔ یہ ساری باتیں دشمن کے ہوا بازوں نے بتائی ہیں۔ دشمن نے بتایا کہ ہم لگاتار بم گرا رہے تھے لیکن کوئی ایک بم بھی پھٹ نہیں رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کرو، ملائکہ آج بھی تمہاری مدد کو ضرور آئیں گے۔ ایسا جنگ بدر میں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 ملائکہ کو مدد کے لیے بھیجا، اور یہ بات 1400 سال پہلے تک ہی محدود نہیں۔ مسلمان جب بھی پختہ ایمان کا مظاہرہ کریں گے تو ملائکہ ان کی مدد کے لیے ضرور آئیں گے۔ 1965 کی جنگ ہمارے لیے ایک خوبصورت مثال ہے کہ جب لاہور پر حملہ کیا گیا تو انڈین ڈویژن کی طرف سے انڈین جرنیل اپنی فوج کا حوصلہ اس بات پر بڑھا رہے تھے کہ لاہور 3 یا 4 کلومیٹر دور رہ گیا ہے، ہمت کرو، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، تھوڑا اور چلو تو لاہور تمہارے قبضے میں ہوگا۔ لیکن پاکستانی فوج نے بھی شدید مزاحمت کی تھی اور جسموں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے، جس سے دشمن کے ٹینک ہوا میں اس طرح اڑ رہے تھے جیسے آندھی میں تنکے اڑ رہے ہوں۔ حقیقت میں لاہور 3 یا 4 کلومیٹر دور نہیں تھا بلکہ 14 کلومیٹر دور تھا، بس انڈین جرنیل اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ اور جب ایک پاکستانی افسر نے یہ سنا کہ انڈین جرنیل یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس وقت وہ پاکستانی افسر شدید زخمی تھا، لیکن وہ اپنے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سڑک کے پاس پہنچا جہاں ایک خطبہ لگا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا لاہور 14 کلومیٹر دور ہے۔ اس نے وہ خطبہ وہاں سے اکھاڑ لیا اور رینگتے ہوئے بہت آگے تک گیا اور وہاں پر زمین میں پیوست کر دیا اور اس پر اپنے خون سے لکھ دیا 14.2 بلڈی مائلز، جسے دشمن کبھی بھی پار نہ کر سکا۔ اس کے بعد شہیدوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ چونکہ سارے مرد اپنے اپنے کام میں اتنا مصروف تھے کہ شہیدوں کو وصول کرنے کے لیے فوجی کم پڑ رہے تھے، تو یہ ذمہ داری نرسوں نے سنبھال لی۔ اور جب فوجی افسروں نے یہ دیکھا کہ ہماری نرسیں اپنے شہیدوں کے لاشیں اٹھا رہی ہیں پھر ایک طرف رکھتی جا رہی ہیں، تو فوجی افسروں نے اپنی یونٹ میں جا کر کہا، شاباش شیرو، سینے پر گولی کھانا، تمہاری مائیں اور بہنیں تمہارا استقبال کرنے کے لیے پیچھے کھڑی ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ تم پیٹھ پر گولی کھا کر آ جاؤ اور اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ تھا افواج پاکستان کا جذبہ۔ سب نے اس وقت وہاں پر قسمیں کھائیں کہ ہم سینے پر گولی کھائیں گے اور بہادری سے لڑیں گے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب دشمن کے ٹینک ہمارے توپ خانے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، براہ راست ٹینکوں کی جنگ ہونے والی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹینکوں والی جنگ تھی جو سیالکوٹ میں لڑی گئی۔ باقاعدہ آرٹلری آفیسر نے یہ کہا کہ ہائی ایکسپلوسیو شیل نکال دو اور ہیوی ایکسپلوژن کرو، یعنی ٹینکوں کی براہ راست جنگ ہونے والی ہے، اور یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب آر یا پار ہوتا ہے۔ لیکن ٹھیک موقع پر دھندیں آ گئی اور دھند کی وجہ سے دشمن کے ٹینک وہیں پر رک گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دشمن کی فوج پر خوف طاری کر دیا، اور پھر پاکستانی فوج کے جوانوں نے اور عوام نے بھی اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کو اس طرح اڑایا جیسے ہوا میں تنکے اڑ رہے ہوں۔ وہ کیا چیز تھی جس نے مسلمانوں کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیا؟ یقیناً وہ کلمہ تھا، وہ کلمہ جو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں میں بستا ہے۔ یہی وہ جنگ تھی جس کو مسلمانوں نے اپنے ایمان، اتحاد اور جذبے کی بنیاد پر جیتا اور ملک پاکستان کو ہمارے حوالے کر دیا۔ کبھی اس ملک کو چھوڑ کے نہ جانا، کیونکہ اس ملک میں ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہوا ہوگا۔ اب اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ ہی لی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، کیونکہ ایسے واقعات ہمارے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، خصوصی طور پر نئی ابھرنے والی قوم کو، اور یہ واقعات ان کو کسی اور نے آ کر نہیں بتانے، ہم نے ہی بتانے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔